پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی۔ تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں۔ لیکن یہ کہ وابن السبیل، یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ والسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں۔ پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، ولا اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں۔ اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی، غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا۔ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا،
دیئر اونرز دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام کے حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے، انہیں کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مظاہر نیکی میں سب سے پہلا مظہر آیا تھا مال خرچ کر سکنا، خیرات، صدقات، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے، ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اس مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا اور وہ زکوٰۃ، کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا۔ گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کورک اگر بند ہی رہے وہ تو بند رہے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا۔ ایک دفعہ کھل جائے تو امید ہے کہ کچھ اور بھی نکل آئے گا۔ تو زکوٰۃ، بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ ہے، پاس ہے، زکوٰۃ تو دے گا، چاہے اس کے علاوہ چیریٹی نہ ہو، چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو، لیکن یہ زکوٰۃ تو دے گا۔ لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے در حقیقت یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر دل میں سے مال کی محبت اس زکوٰۃ کی وجہ سے کم ہو۔ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شے، تزکیہ ہے، یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شے، طہارت نفس، قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شے۔ تو یہ دو ستون ہیں ہمارے دین۔ حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو حضور نے، ویسے بہت طویل روایت ہے، وہ میں اس وقت ظاہر روایت بیان نہیں کر سکتا، حضور نے پوچھا حضرت، اس لیے کہ اس وقت خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا، حضور نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر حضور نے مزید دریائے سخاوت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَقَوَامِهِ وَضَرْبَةُ السَّنَامِ مِنْهُ۔ اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنا کیا ہے۔ قوام، یہ درخت جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے، درخت کی مثال سامنے رکھیں کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے جس کے اوپر پھر آگے شاخیں ہوں گی، اس میں پتے آئیں گے، اسی میں پھل یا پھول لگیں گے۔ وہ قوام ہے، کھڑا رکھنے والی شے۔ یہ جو تنا ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت، اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا بے ابی و امی انت یا رسول اللہ قل لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے مجھے۔ تو فرمایا ان رأس هذا الامر، دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول، یہ ہے جڑ۔ اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنا ہے، قوام ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم، زکوٰۃ سے تعلق اپنے ابنائے نو کے ساتھ، غربا، مساکین، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بند، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، زکوٰۃ سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہے۔ نماز سے الصلاۃ عماد الدین اور الصلاۃ معراج المومنین، اسے معراج المومنین بھی کہا گیا۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ سے تعلق خلق خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ۔ اور یہاں زکوٰۃ کا جو لفظ آ گیا تو وہ کیجئے، پہلے جو فرمایا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور یہاں فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اس کا مطلب یہ دو علیحدہ چیز۔ پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے، وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو بس اللہ کا حق پورا نکل گیا، نہیں، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ،
تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکات کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اس نے جو ہے مال دیا اس کی محبت کے علی رغم قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور گردنوں کی چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور ادا کی. تو زکوٰۃ ایک فرض شے ہے، اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے، وہ اضافی ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکوٰۃ کی حیثیت ایک ستون کی، جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے، صلاۃ و عماد الدین، اسی طریقے سے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی عبادت فرض. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتا. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ، ہر دن یہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب. اس کو شیخ سعدی نے بہت خوبی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے. آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے. ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح. لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ. اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب سیدھے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ. فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے. ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وَتُمِيتُ الْعَذَابَ صدقہ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے. کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گئے. زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا، اس کو سمجھ لیجیے. زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. جیسے زمین میں نے عرض کیا 2 قسم کی، خراجی، عشری. ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری. کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے. کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہے وہ تو دھیلے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے تو تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لیں. یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے
یہ اموال باطنی ہے، ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ اسلام کا نظام فطرت ہے۔ اموال میں آپ کو آزادی ہے، زکوٰۃ دیں جسے چاہے دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا۔ اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبرن لی جائے گی، وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت، یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنش پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے، یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں، یہ ہے جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹول ایگزمپٹ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا، یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے، مال ہے 5 لاکھ کا، دکان کے اندر 2.5% دے دیجئے، مال ظاہر ہے۔ اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا، جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو، اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں، جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دے دیجیے، اتنی رقم آئے گی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے، مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا۔ وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر، موقف تمہارا علم پر قائم ہے۔ یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آئی کے ہاں ترقی آئی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی، کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا، یہ افراد کا بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا۔ اگر افراد کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے، آج ان کے چہروں پر کالک مری جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق کا فرمان، یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے، یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمہ، اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق، اس لیے کہ حضرت عمر ہی نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، کسی صوبائی دارالحکومت کے دورے پر گئے تھے، کوئی ایک بڈھا غیر مسلم غالباً مجوسی تھا، وہ کچھ خیرات مانگتا پھر رہا تھا، بہت بوڑھا ضعیف۔ وہاں کے عامل سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ خیرات مانگنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ انہوں نے کہا غریب ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑا ظلم ہے کہ جب یہ جوان تھا، کماتا تھا، ہم اسے جزیہ لیتے تھے، اور آج اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم نے اسے سڑکوں کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری، یہ کفالت عامہ ہر شہری کے لیے۔ اور یہ جان لیجئے تجارت میں اور صنعت میں یہ سارا فساد جو اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عام آدمی، عام کسان، عام مزدور مجبور ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار کی طرز پر کام کرے، نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ٹریڈ یونین بنا لیجئے، وہ بھی جے بھی ٹریڈ یونین بنا لیں گے، ان کے اپنے ایجنٹ ہوں گے، اب لڑیے، خون کس کا جائے گا؟ مزدور ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کچھ حاصل۔ اسلام نے کیا نظام دیا ہے؟ آپ غریب کو ضمانت دے دیجئے، اگر تمہیں صحیح ویج نہیں مل رہی، تمہیں صحیح مبادلہ نہیں مل رہا اپنی محنت کا، مت کام کرو، تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا، تمہاری بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کرے گی۔
اب ہوئی برابر کی چوٹ. اگر کارخانے دار کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز منظور ہے کام کیجئے ورنہ جائیے، سب مزدور چلے جائیں گے، میں لاک اپ کر دوں گا، کارخانہ بند کر دوں گا. لیکن یہ کہ مزدور اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا. وہ تو کہے گا جناب اسی تنخواہ پر کام کروں گا، اس لیے کہ ایک دن کام نہ کرے شاید بچ جائے، 2 دن کام نہ کرے بچ جائے، تیسرے دن فاقہ آئے گا، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہو میری ریاست خلافت اللہ فی الارض، وہ ضامن ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اسی کی رب العالمین کا یہ مظہر ہے نظام خلافت. رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر محمد رسول اللہ کی یہ نظام خلافت، یہ ضامن ہے، یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چھت ضرور فراہم کرے گا. تو پھر اس کے پاس بھی بارگیننگ پاور ہے، وہ بھی قدم جما کر بات کرے گا کہ جناب یہ بھیج دیتے ہیں تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. یہ ہے جو آسان ترین حل ہے. باقی یہ کہ جبر کیا تھا روس نے، اس کا حشر دیکھ لیا. اور سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تو بڑا خوش ہے، اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس کی فتح ہو گئی، سب سے بڑا دشمن سرنگوں ہے، وہ تو سجدہ کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں، اب وہ ظاہر ہوں گے. جب باہر مقابلہ تھا اندر کی لڑائی ختم تھی، اب اندر سے فساد ابھرے گا، اندر سے ایکسپلوژن ہوں گے. یہ غیر فطری نظام، یہ غیر انسانی نظام، یہ غیر معقول نظام ختم ہو کر رہے گا. کاش کہ اس کی جگہ صحیح معتدل متوازن عادلانہ نظام خلافت، اس کا کوئی نمونہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں. اس وقت پوری دنیا کی طرف ہماری ذمہ داری ہے. ساری نوع انسانی کے ہم مقروض ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، لیکن ہم اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہیں. ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. محنت، مشقت، تکلیف یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کرنی ہی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی زیادہ ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے غریب، کسی چلا رہا ہے. کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے بڑی آرام دہ، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے. جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی. اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیروں پر بھی نہیں آتی. انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں. اس لیے کہ ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی. لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے. محنت مشقت قرآن نے اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے. ہم نے انسان کو، یہاں کسی انسان کی تخصیص نہیں ہے. محنت مشقت، اور اس محنت مشقت کے ساتھ اس میں غالب نے ایک اور رنگ داخل کیا ہے، اس کے ساتھ غم بھی. مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے، کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے. بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. انسان محنت بھی کرتا ہے، مزید اس کو رنج اور غم جو سابقہ اس کو پیش آتا ہے. بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے. گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے. انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جو غم جھیلنے وہ حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے. اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے. انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس پہلے سے. کبھی کسی بیل کو، اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ تکیا کی باتیں کرتے ہیں، اب زمانے کا رنگ بدل گیا. وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے. آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے. اور یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے. گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں. مرتا نہیں ہے بڈھا کہ یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو. اے انسان، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے. یہ اور مصیبت ہے. کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے وہاں. اس روز کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا، جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت. کاش کہ میں مٹی، یہ انسان کا کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے کے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا.
ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے, شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے, اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا. کسی نے اپنی ذہنی محنت, ذہنی صلاحیت بیچی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے انجینئر ہے, کوئی اور ہے, وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں, اپنے آفس میں. بائع النفسہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے, ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو. کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے, مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے, اس لیے کہ حرام کاروبار کیا. کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر آتا ہے. بیچا, جائز جگہ بیچا, جائز طریقے سے بیچا اس نے بھی, محنت اس نے بھی کی, مشقت اس نے بھی کی, لیکن اس نے اپنی مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. آزمائش میں نہیں آیا, امتحان میں نہیں آیا, کوئی تکلیف آئی نہیں, تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑبڑ رہیں گے, ملے جلے رہیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آیا. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے. جو آئے سوچ سمجھ کر آئے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس نے کہا آمنت باللہ, ہم نے آزما لیا, سچ مچ کہا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے. ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو, آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہو. کہہ تو دیا سب نے آمنت باللہ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے غریبانوں میں جھانکے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے, اللہ پر, آخرت پر, رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے. اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں, لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعویٰ ایمان. جہاں کوئی معاملہ آیا, اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے, اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے. سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت, دنیاوی مفاد وہ مقدم. تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے. کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی؟ دیکھو, کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی, نہیں آتی مگر اللہ کے عزیز. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدِ قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے. وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے, اس میں شکوہ نہیں رہتا, اس میں شکایت نہیں ہوتی, اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر, وہ جو پیچ کھا رہا ہے, اس سب سے اسے نجات نہیں گئی. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے. آزمائش, میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں, یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تو ایسا ہے, اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے, اللہ تو ظالم, معاذ اللہ, کہیں ایسا تو نہیں. میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے, یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے, الا ان تاتیہم سنت الاولین, مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلوں کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا. او یاتیہم العذاب قبلا, یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, یہاں پہ جمع کے سیغے میں آ رہا ہے, سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیغے میں آیا تھا آخری رکوع میں, وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. یہاں جمع کے سیغے میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل, اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل, جھوٹ کے لیے, جھوٹ کی طرف سے, لیدحضوا بہ الحق, تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں, حق کو ٹلا دیں, حق کو شکست دے دیں. یہ جھگڑ رہے ہیں, دلیل بازی کر رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں, حجتیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں,
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا۔ لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اعراض کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھانٹ جکاڑ جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، حجابا مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں، ان کے اوپر فوراً مواخذہ کر لیتا تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا۔ اس سے پہلے آ چکا ہے، پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے۔ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب۔ بل لَهُم مَوْعِدٌ، نہیں، ان کے لیے ایک وقت ہے، وعدے کا وقت ہے جو معین ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ موعد آ جائے گا، جو وعدے کا وقت آ جائے گا، پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے لا يستقدمون ولا يستاخرون، نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں۔ یہ احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے، اور یہ جو حجر میں لوگ تھے، اصحاب الایکا تھے، وہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا، اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام